خلافت بنو امیہ میں ولید بن عبد الملک کا دور نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے عامل حجاج بن یوسف کی سنگ دلی بھی بہت مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی نگرانی میں بھیجے جانے والے عساکر اسلامی کے کارہائے نمایاں بھی تاریخ اسلام کا سرمایہ ہیں۔ ولید علم و فضل سے بے بہرہ تھا، مگر ایک اعلیٰ پائے کے حکمران کے جملہ اوصاف اس میں پائے جاتے تھے۔ اس کا دور امن و سکون، ترقی و خوشحالی سے عبارت تھا۔ تمام بیرونی مخالفتوں اور اندرونی شورشوں کا کلا کما ہو چکا تو اس کی تمام تر توجہ فتوحات کی طرف مبذول ہوئی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے قاتیبیہ بن مسلم، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور مسلمہ بن عبد الملک جیسے نامور جری اور فاتح السالار مل گئے، جنہوں نے اسلامی حکومت کو چین اور یورپ تک پھیلا دیا۔ ولید کی فتوحات نے دور فاروق کی فتوحات کی یاد تازہ کر دی۔ وسط ایشیا میں قتیبہ بن مسلم نے خراسان کا نگران اعلیٰ بن کر قدم مضبوط کیے اور درائے جیجوں کو عبور کر کے سغانیہ پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں شو مان اور کفیان کے حکمران بھی مطیع ہو گئے۔ یہ 86 ہجری کا واقعہ ہے۔ بعد غیث کے حکمران نیزک نے اپنے علاقے کی حفاظت کی شرط پر صلح کی اور قتیبیہ کا معاون بن گیا۔ یہ بھی قتیبہ کی فراست کا ثبوت ہے۔ 87 ہجری کو ریاست بخارا کے شہر بیکند کو فتح کیا۔ 88 ہجری کو نومشق فتح ہوا۔ 90 ہجری کو اہل بخارا کے ساتھ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ترک بڑی جان بازی سے لڑے مگر مسلمانوں نے انہیں مار بگایا۔ 91 ہجری میں نیراق نے بغاوت کی تو قتیبہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ 93 ہجری میں سمرقند اور خرم کو زیر کیا۔ 94 ہجری کو شاش اور فرغانہ کو مسخر کیا اور پیش قدمی کرتے ہوئے چین کی سرحدوں پر پہنچ گئے۔ 96 ہجری میں خاقان چین کو سبق سکھانے کے لیے قتیبہ سرحدی شہر نے کاشغر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے وہ آگاہ تھا، اس نے گفت و شنید کے لیے اسلامی وقت طلب کیا۔ قتیبہ نے کہلا بھیجا کہ میں نے چین کی سرزمین پر اپنا گھوڑا دوڑانے کی قسم کھائی، جب تک تم سے خراج وصول نہ کروں گا واپس نہ جاؤں گا۔ خاقان نے ترکستان کا حشر دیکھ لیا تھا، لہذا اس نے اسلامی حکومت کی اطاعت میں ہی عافیت محسوس کی اور خراج دے کر لڑائی کے امکان کو ختم کر دیا۔ ایشیائے کوچک میں قسطنطنیہ کی حکومت مسلمانوں کی حریف تھی۔ شام کے ساحلوں پر ہمیشہ اس کے حملوں کا خطرہ رہتا تھا۔ ولید نے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک اور بیٹے عباس کو مامور کیا۔ انہوں نے جنگی اہمیت کے حامل علاقے زیر کیے۔ 87 ہجری کو مسلمہ نے مسیسہ کے علاقے حز لولک، حز احزم، حز گونس فتح کیا۔ 88 ہجری کو عباس نے قلعہ توانا فتح کیا۔ 94 ہجری تک دونوں کی کوششیں ارویلیہ، اموریہ، طرطوس اور انطاکیہ فتح ہو گئے۔ ان علاقوں میں اسلامی تعلیمات کو فروغ ملا۔ کفر و گمراہی کے اندھیرے کافور ہوئے۔ 89 ہجری کو موسیٰ بن نصیر کو افریقی مقبوضات کا والی مقرر کیا گیا تو بربروں نے بغاوت کر دی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جرنیل عینی اعصاب کا مالک ہے۔ اتنے برق کو 12 کی طرح حرکت میں آ کر پورے افریقہ کو روند ڈالا۔ 99 ہجری کو طنجہ کو فتح کیا جو بربروں کا دارالحکومت تھا۔ اس نے ایک بربری کو تہذیب و تمدن سے آشنا کیا۔ موسیٰ بن نصیر بہت بڑا مبلغ بھی تھا، اس کی برکت سے افریقہ کے کفر قدے میں بہت تیزی سے اسلام پھیلا۔ اس نے بحیرہ روم کے بہت سے جزیروں پر بھی قبضہ کیا۔ افریقہ کے ساحلی علاقے حکومت اندلس کے زیر اثر تھے۔ اندلس میں یہودی آبادی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ جاتے تھے۔ تہذیب کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگ طبقاتی کشمکش میں الجھے ہوئے تھے۔ اندلس کا بادشاہ ازریک غاصب تھا اور عوام دشمن تھا۔ موسیٰ بن نصیر
خیر نے خلق خدا کو اس ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے طارق بن زیاد کو 7300 سرفروشوں کا لشکر دے کر اندلس کے ساحل پر اتارا۔ جبل طارق کے دامن میں حاکم مرثیہ تھیوڈور کے ساحل کے ساتھ جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دین کے راستے میں کشتیاں جلانے والوں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ حاکم مرثیہ نے بادشاہ اندلس ازری راڈرک کو اطلاع دی تو اس نے طارق کا راستہ روکا۔ اس کے لشکر جرات کی تعداد 1 لاکھ تھی جبکہ مسلمان 12,000 تھے۔ مسلمانوں نے کفر کے چھکے چھڑا دیا اور اندلس میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا۔ مرکہ لاگو جنڈا کے بعد طارق نے لشکر کے 4 حصے کیا اور مختلف علاقوں کی طرف بھیجے۔ دیکھتے دیکھتے غرناطہ، کرتبہ، تلیلتہ اور مالکا جیسے شہر فتح ہو گئے۔ عیسائی عوام نے شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں پناہ لی۔ دری اسنا موسیٰ بن نصیر نے اندلس میں داخل ہو کر اشبیلیہ اور ماردہ پر قبضہ کیا، پھر دونوں نے مل کر شمالی علاقوں کا رخ کیا، یہاں تک کہ سرکوسا برسلونا کو زیر کرتے ہوئے فرانس کی سرحد دریائے رڈونا تک پہنچ گئے۔ وہ فرانس پر حملے کے لیے تل رہے تھے کہ خلیفہ ولید کا حکم پہنچ گیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اتنی فتوحات پر اکتفا کرتے ہوئے واپس آ جاؤ۔ اندلس سے بے شمار مال غنیمت حاصل ہوا۔ موسیٰ نے امیر المؤمنین کو اطلاع دی کہ یہ فتح نہیں حشر ہے، سونے چاندی اور جواہرات کا کوئی شمار نہیں۔ بہت سے نادر روزگار ہاتھ آئے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر کے بعد اس کا بیٹا عبدالعزیز اندلس کا حکمران ہوا، جو نہایت مدبر اور اعلیٰ درجے کا متنظم تھا۔ اس کی کوششوں سے اندلس میں مادی روحانی ترقی کے دروازے کھلے، عوام کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، امراء کی بالادستی، استحصالی قوتوں کی برتری اور استبدادی نظام حکومت کی دہشت گردی کو ختم کر کے عدل و انصاف، اخوت و محبت اور مساوات و یگانگت کے اسلامی اصول نافذ کیے۔ سب کو مذہبی معاملات کی آزادی حاصل تھی۔ عیسائی اور یہودی عبادت گاہوں سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اس دوران پورا یورپ جہالت کے اندھیروں میں کرہ رہا تھا۔ اسپین میں پھوٹنے والی اسلامی کرنوں نے انہیں اس سے بھی تہذیب و تمدن سے مالا مال کر دیا۔ غلبہ اسلام سے قبل اسلام میں غلاموں کی تعداد آزاد باشندوں سے زیادہ تھی۔ وہ سب مسلمان ہو کر آزاد ہو گئے۔ مسلمانوں کی رواداری دیکھ کر لاکھوں عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اندلس میں طویل عرصے تک کہیں بغاوت نہ ہوئی، کیونکہ عوام اسلامی حکومت کو عیسائی حکومت پر 1000 گنا ترجیح دیتے تھے اور وہ امن و امان کے سائے میں سکھ کی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔